الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بالخصوص حضرت مولانا مفتی انعام اللہ نعمانی صاحب سے درخواست ہے کہ عرض ہے کہ وہ اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ مسئلہ ہے کہ ایک شخص سے وہ کہہ رہا ہے کہ نابینا شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، اور مکروہ چیز اللہ کے سامنے، کراہت والی چیز اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب اس کا عقیدہ یہی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جائز بالکل نہیں ہے، اور نابینا شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تو مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت جلد از جلد فرمائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ایک ہمارے دوست نے مولانا محمد الرحمن رحمانی صاحب نے سوال کیا ہے کہ نابینا شخص کی امامت کیا مطلقاً مکروہ ہے یا کوئی علت ہے؟ کسی نے کہا ہوگا کہ نابینا شخص کی امامت درست نہیں ہے یا جائز نہیں ہے یا مکروہ ہے، تو اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ فقہائے کرام نے جو نابینا شخص کی امامت کو مکروہ لکھا ہے وہ علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ اس نابینا کے بارے میں ہے جو غیر محتاط ہو، نجاست سے بچنے کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ اگر اس کے مقابلے میں جو نابینا محتاط ہو، نجاست سے پاک رہنے کا اہتمام کرتا ہو، قرآن کا بہترین قاری ہو، نماز کے مسائل جانتا ہو، تو اس کی امامت بلا کراہت درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جو کراہت ہے وہ اس علت کی وجہ سے ہے کہ وہ غیر محتاط شخص ہو، نجاست سے بچ نہیں سکتا ہو، اور قرآن مجید اس کو یاد نہیں ہو، تو لازمی بات ہے اس کے مقابلے میں پھر اس شخص کو ترجیح دی جائے گی جو صاحب جس کے آنکھ ہو، صاحب بصارت ہو، اور اسی طریقے سے قرآن کا قاری ہو۔ اب اس مسئلے کو جو مستفاد کیا ہے امداد المفتیین کی صفحہ نمبر 320 سے، فتاوی رحیمیہ جو قدیم نسخہ ہے 364 صفحے سے، اور جو زکریہ بک ڈبو کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 4م جلد صفحہ نمبر 182 سے، اور اسی طریقے سے احسن الفتاوی 3ری جلد سے صفحہ نمبر 320 اس کے اوپر اس کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث ہے عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم وهو اعمی۔ ابو داود کتاب الصلاة باب امامت الاعمی کے اندر یہ حدیث نقل کیا ہے۔ جو ہندی نسخہ ہے اس کے اول جلد صفحہ نمبر 88 پر حدیث نمبر 595 پر یہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے مصنف عبد الرزاق کی 2ری جلد صفحہ نمبر 394 پر حدیث نمبر 3828 ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر حضرت محمود ابن الربیع کی روایت ہے ان عتبان ابن مالک کان یؤم قومہ وہو اعمی، کہ عتبان ابن مالک یہ اپنی قوم کی امامت کرتا تھا اور یہ نابینا تھا۔ اور اسی طریقے سے وہ واقعہ بھی عتبان ابن مالک کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رخصت طلب کی تھی کہ میں نابینا ہو، اسی طریقے سے بارش وغیرہ میں مسجد نہیں آ سکتا ہوں، تو میرے لیے گھر کے اندر ایک جگہ مقرر فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اس میں نماز پڑھا لے تاکہ میں اسی جگہ کو اپنے لیے نمازگاہ بنا لوں۔ تو باب الرخصت فی المطر والعلہ ہندی نسخہ اس کے پہلی جلد صفحہ نمبر 92 پر حدیث نمبر 658،
اور فتح الباری کا جو نسخہ ہے قدیم، اس کے حدیث نمبر 667 ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی شامی زکریا بک ڈپو کا جو چھپا ہوا ہے، اس کی کتاب الصلاۃ باب الامامت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 پر، اور کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 560 صفحے پر یہ موجود ہے۔ شرح النقایہ کتاب الصلاۃ باب الامامت جو اعجازیہ بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے پہلی جلد صفحہ نمبر 86 پر یہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے البنایہ شرح ہدایہ کتاب الصلاۃ باب الامامت اشرفی بک ڈپو کا نسخہ ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 334 پر یہ حدیث نقل کیا ہے۔ لہٰذا نابینا شخص کی امامت مطلقاً مکروہ نہیں ہے، بلکہ کچھ علت کی وجہ سے مکروہ ہے، اور جو میں نے بیان کر دی کہ وہ علت کیا ہے کہ وہ شخص غیر محتاط ہو، نجاست سے بچنے کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ اسی طریقے سے فتاوی قاسمیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 652 پر اور صفحہ نمبر 653 پر۔ اس کا عنوان ہے اعمیٰ کی امامت کی کراہت کی علت۔ تو یہ جو مسئلہ ہے مطلقاً یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ بات کر رہا ہو کہ نابینا کی امامت درست نہیں ہے، اور یا ساتھ میں یہ علت بیان کر رہا ہو کہ یہ مکروہ ہے اور کراہت والی چیز اللہ کی دربار میں پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اپنے طرف سے دین نہیں بنا ہوا ہے، دین جو ہے وہ نقل سے ہے، اور وہ صحابہ کرام سے اور اسی طریقے سے تابعین، تبع تابعین، صالحین، سلف صالحین اور علماء کرام، ائمہ کرام، وہاں سے نقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہم جو مسئلہ بیان کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے فقہاء کرام کی کیا رائے ہے، فتاوی جات کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں، احادیث مبارکہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کر اس کے بعد فیصلہ ہم نے نہیں کرنا ہے، فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جو بڑے مفتیان عظام ہیں، فتاوی جات ہے، اس میں فیصلے موجود ہوتے ہیں کہ آیا یہ مسئلہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن سے مسئلہ بیان کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یا تو مفتی من المفت ہے، اور ہمیں اس مسئلے کی جو وضاحت اپنے طرف سے بیان کریں گے تو وہ مسئلہ قابل قبول نہیں ہے۔ دین وہی قابل قبول ہے جو قرآن اور احادیث اور اسی طریقے سے سنت اور اجماع فقہ اور تمام اکابر علماء کرام، ائمہ کرام وہاں سے نقل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔